الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسوله النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی ہم نے مانا کہ جنت
بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، ہم نے مانا جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں ہے، یوں تو جنت میں ہے سب، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینوں میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے، جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، کروڑوں ان گنت درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جس کے لیے کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور جس کے لیے کریم خدا نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے، اور اس کے بعد ان گنت سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا سب کچھ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا، اس لیے تاکہ دین اسلام ہم تک پہنچائے، تاکہ دین اسلام غالب آ جائے۔ انہوں نے مال بھی، انہوں نے دولت بھی، انہوں نے شہرت بھی، انہوں نے اپنے بچے بھی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جانوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اس لیے نچھاور کر دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور جو ہمارے پیارے کلمہ گو مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے بچیاں اس دنیا فانی سے جو پردہ کر گئے، اللہ کی پاک بارگاہ میں آج دعا کرتے ہیں کریم اللہ ان پیاروں کے صدقے اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور جو بیمار ہیں کریم اللہ بیمار امام زین العابدین کی بیماری کے صدقے اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار جمعۃ المبارک کا مختصر وقت، بالکل وقت جو ہے وہ قریب ہو چکا ہے۔ موضوع ہمارا ہے عجائبات خدا بندی۔ عجائبات خدا بندی ہمارا موضوع ہے، اسی پر ہم بات کریں گے کہ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سپارہ 29 سورۃ ملک اس کی پہلی آیت کریمہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں کریم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ برکت والا وہ ہے جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے۔ برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مالک لم یزل کی قدرت سے باہر ہو۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں شامل ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر والے ہو یا زمین کے نیچے والے ہو، چاہے وہ خشکی والے ہو یا وہ سمندر والے ہو، یا وہ جو ہے جنگل میں رہنے والے ہو، یا وہ جو ہے وہ انسانوں کی صورت میں انسان ہو، یا درندوں کی صفت رکھنے والے انسان ہو، یا درندے دھاڑنے والے ہو، یا جو ہے وہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شکر صبر کرنے والے ہوں، سبھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، سبھی پر قدرت اختیار جو ہے وہ میرے اللہ کا ہے۔ ہر چیز پر قادر صرف اور صرف اللہ ہے۔ آج ہم ہیں جو کہتے ہیں بیٹھ کر کہ فلاں جو میرا بیٹا تھا فوت ہو گیا، اس کی بیوی کا خرچہ میں چلا رہا ہوں، اس کے بچوں کو میں پال رہا ہوں، فلاں چک کی نکر میں وہ جو غریب تھا، کھوکھر تھا، بھٹی تھا، ارائی تھا، یا فلاں جو مر گیا تھا، اس کی جو بیوہ تھی، اس کی بیٹی جوان تھی، اس کا جہیز کا سامان بنانے والا میں تھا، اس کو رخصت کرنے والا میں تھا۔ اگر میں اس کا سامان نہ بناتا، اگر میں اس کی مدد نہ کرتا، اگر میں اس کے لیے یہ قدم نہ اٹھاتا تو وہ کچھ نہ کر سکتی تھی، وہ مر جاتی یا یہ کر لیتی۔ فرمایا یہ صرف ہمارے کہنے کی باتیں ہیں، دراصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تو نے کیا ہے دراصل یہ تو نے اپنی وجہ سے نہیں کیا، تیرے سے اس مالک لم یزل نے کروایا ہے، تیرے سے اس خدا لم یزل نے کروایا ہے، اس لیے تاکہ تجھے نیکی مل جائے، اس لیے تاکہ تجھے راحت مل جائے، اس لیے تاکہ تو آفات سے بلیات سے بچ جائے، اس لیے تاکہ تو قبر کے عذاب سے بچ جائے، اس لیے تیرے سے یہ نیکی کروائی تاکہ تو جہنم کے دردناک گڑھے سے جانے سے بچ جائے، تاکہ تو کل قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جائے
چونکہ جو لوگ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کلمہ بھی پڑھنے والا تھا، ہمارے ساتھ یہ روزہ بھی رکھنے والا تھا، ہمارے ساتھ یہ حج بھی کرنے والا تھا، ہمارے ساتھ یہ سارے نیک اعمال کرنے والا تھا، لیکن ہم آج جنت میں جا رہے ہیں اور یہ آج جہنم میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ تجھے ہدایت توفیق اس لیے دی کہ تاکہ تو ان کی خدمت کرے، چاہے وہ تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ تیرے محلے دار ہیں، چاہے وہ تیرے ہمسائے ہیں، کوئی ہے اس کی تو نے جو خدمت کی ہے، تو نے جو ان کو جو ہے وہ راشن پانی دیا ہے، تو نے جو انہیں سامان کا جو ہے وہ کچھ لے کر دیا ہے، جہیز کے سامان کا ہے یا کھانے پینے کا سامان ہے، تو فرمایا اس پر تو اتنا نہیں لوگوں کو بتا رہی، بلکہ تجھے جس نے دیا ہے وہ بھی خالق کائنات ہے، تیرے ہاتھوں سے جس نے انہیں دلوایا ہے وہ بھی خالق کائنات ہے۔ تیری جرأت، تیری شکت، میری طاقت، میری ہمت کہ میں کسی کی مدد کروں، میں تو خود محتاج ہوں اللہ کی پاک بارگاہ کا۔ اللہ مجھے دے رہا ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے کسی کو دے رہا ہوں تو میں نہیں بلکہ وہ خدا دلوا رہا ہے، وہ خدا دلوا رہا ہے۔ اب آپ ذیوکار انسان اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات، اس کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی۔ وہ اشرف المخلوقات کسی اشرف المخلوقات کی مدد کرے اور پھر اگر اس پر جو ہے وہ اسے شرمندہ نہ کرے تو پھر اس کا اجر و ثواب اللہ کی پاک بارگاہ میں بہت بڑا ہے، انعام و اکرام بہت بڑا ہے۔ فرمایا یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم آج تجھے نشانیاں میں دکھاؤں، عجائبات خداوندی آج تجھے دکھاؤں۔ اللہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے آ جنگل کی طرف نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے چلے، جنگل میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف نظر اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ تیری آنکھوں کے سامنے جو پتھر سامنے موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کلیم اسے اٹھا لے۔ کلیم موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ بڑا پیارا ہے، اللہ یہ بڑا حسین ہے، اللہ یہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ یہ بڑا دلکش ہے، اللہ بڑا دل کو کھیرا کرنے والا ہے۔ اللہ جی چاہتا ہے میں اس کو دیکھتا رہوں، اتنا حسین۔ اللہ فرماتا ہے تجھے میں نے نشانی دکھانی ہے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس عصے کو اس پتھر پر مار۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس خوبصورت پتھر کے اوپر اپنا عصا مارتے ہیں، اللہ اکبر، اس میں سے ایک اور چمکتا ہوا پتھر نکل آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر پہلے والے پتھر سے بھی زیادہ حسین ہے، یہ پہلے والے پتھر سے بھی زیادہ دلکش ہے، یہ پہلے والے پتھر سے بھی زیادہ دل کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہے۔ واہ خدا تیری کیا بات ہے، اللہ اتنا حسین پتھر، اللہ یہ تو اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اب اس کو پھر توڑ۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر پھر ضرب لگاتے ہیں، پتھر پھر ٹوٹتا ہے، اس میں پھر ایک اور نیا پتھر نکلتا ہے، وہ بھی اس سے بھی زیادہ، ان دونوں سے زیادہ حسین ہے، بڑا پیارا ہے، دلکش ہے۔ موسیٰ فرماتے ہیں اللہ اتنا حسین پتھر، اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس سے بھی میں تجھے تیرے دل میں اور جو ہے روشنی کو بڑھانا چاہتا ہوں، ابھی اس پتھر کو ایک مرتبہ پھر توڑ۔ جب موسیٰ علیہ السلام تیسری مرتبہ اسی پتھر کو توڑتے ہیں تو اس میں سے ایک کیڑا نکلتا ہے، ایک کیڑا جس کے منہ میں سبز پتا ہے یا سبز چھلکا ہے یا کھانے والی کوئی غذا ہے جو اس کو ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ دیکھ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اور فوراً اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ پہلا پتھر جو میں نے اٹھایا
کسی جگہ پر کوئی سوراخ نہیں تھا، کوئی آکسیجن کا راستہ نہیں تھا، کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنے کا راستہ نہیں تھا۔ کھانا اس تک پہنچتا کیسے ہے، یہ اس سے جو ہے اپنی طاقت کو حاصل کیسے کرتا ہے۔ اللہ پھر پتھر توڑا، اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا، وہ بھی حسین، پھر توڑا، اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ یہ ایک خوبصورت کیڑا اور اس کے منہ میں سبز پتا۔ واہ خدا تیری شان ہے، واہ مالک لم یزل تیری عظمت کو سلام ہے۔ اللہ تیری جو ہے وہ کیا بات ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ذرا اپنے کانوں کو اس کیڑے کے زبان کے ساتھ منہ کے ساتھ لگا تو صحیح نا کہ یہ کیڑا کیا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کان مبارک کو اس کیڑے کی طرف کرتے ہیں تو اس کیڑے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ کیڑا کیا کہتا ہے، سبحان من یرانی ویسمع کلامی، اور فرمایا ویعرف مکانی ویلزل کرنی ولا ینسانی، کہ وہ مکوڑا وہ کیڑا کہہ رہا ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تو مجھے دیکھتا بھی ہے، اللہ تو میری بات کو سنتا بھی ہے، اللہ تو مجھے ہر جگہ سے جانتا ہے، اللہ تو مجھے یاد رکھتا ہے، اللہ تو مجھے کبھی نہیں بھولا، اللہ تو صبح بھی سبز پتا دیتا ہے، شام کو بھی سبز پتا کھلا کر سلاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ فرمایا اے کلیم یہ کیڑا ہے اور پتھر کی 3 تہیں، ایک میں نے 7 بھی پڑھا ہے، 3 یا 7، 3 کی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ فرمایا 3 تہیں پتھر کی، 3 تہوں میں وہ کیڑا، اسے خدا صبح بھی رزق دیتا ہے، شام کو بھی رزق دیتا ہے، صبح بھی سبز پتا ملتا ہے اسے، شام بھی ملتا ہے، وہ رب کو نہیں بھولتا، رب اسے نہیں بھولتا۔ فرمایا انسان تو نے اگر کسی کی مدد کر لی ہے، آج حالات یہ ہے ہمارے، اگر ہم اپنی جیب سے کسی کو 10 روپے دے دیں تو بس اس کا جینا حرام ہے۔ کسی کو 1000 روپے دے دیا، 5000 دے دیا، بس پھر جو ہے وہ ہم نے شادی کا موقع آیا اکٹھے ہوئے، کوئی فنکشن آیا ہم اکٹھے ہوئے، وہ برادری کی عورت ہے یا برادری کا مرد ہے، ہم نے اس کی مدد کی، صدقہ دیا اسے، خیرات اسے دی، ہم نے زکوٰۃ کے طور پر اسے دیے، اور ہم اس میں کہتے ہیں میں نے اسے دیے ہیں پیسے، اور پھر ہم اسے کام کروا لیتے ہیں، اور میں نے پیسے دیے تھا، یار میرا چھوٹا سا کام ہے، یہ کام تو کر دے۔ بھائی تو نے جو دیے ہیں وہ تو نے اپنے لیے دیے ہیں، صدقے کے دیے ہیں یا خیرات کی ہے یا زکوٰۃ دی ہے تو اللہ کے لیے دی ہے نا، تو تجھے تو اس خدا نے دیا ہے۔ مالک لم یزل فرماتا ہے انسان تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو دیکھ کر لوگوں کے اوپر احسان جتاتا ہے، تو میں نے تیرے ہاتھ سے دلوائے اس لیے تاکہ تو دنیا میں بچ جائے، قبر میں بچ جائے، حشر میں بچ جائے، ورنہ میں خدا جس کیڑے کو پتھر کی تہوں میں کھانا دے سکتا ہوں نا، تو میں خدا اس انسان کو، اس کے بچوں کو، اس کی بیوی کو بھی کھانا دے سکتا ہوں۔ میں نے تیرے ہاتھوں سے دلوایا، جب بھی انہوں نے لقمہ توڑا انہوں نے کہا اللہ اس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، اللہ تو اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرما، اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرما، اللہ پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ تکلیفوں کو بھی دور فرما، اللہ آفات و بلیات سے بھی اسے محفوظ فرما۔ اس نے تیرے لیے بیٹھ کے دعائیں کی ہیں، اور میں نے ان مظلوموں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سنیا ہے اور اپنی بارگاہ میں تیرے لیے تیرے حق میں قبول کی تھی، لیکن تو اترا رہا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں نے تیرے ہاتھ سے ان کی مدد کروائی ہے تو خدا بن گیا ہے۔ میں خدا جو کیڑوں کو دے سکتا ہوں تو میں اس بندے کو بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام، آپ بھی جو ہے وہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچتے ہیں، دریا کے کنارے پر آپ پہنچتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی ہے، چھوٹی سی چیونٹی،
آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کے منہ میں چاول کا دانہ ہے، وہ چیونٹی چاول کا دانہ لے کر آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ چیونٹی چاول کا دانہ لے کر آ رہی ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ کھیت سے چاول کا دانہ لے کے آ رہی ہے، کس جانب؟ اس دریا کی جانب جو پانی ہے، جو نہ دیکھے کہ وہ جو ہے کشتی ہے، جہاز ہے، جو نہ دیکھے کہ وہ انسان ہے، بلا ہے، کیا ہے، وہ اسے بہا کر ساتھ لے جاتا ہے، وہ پانی ہے۔ تو فرمایا یہ چیونٹی وہ منہ میں چاول کا دانہ لیے ہوئے وہ آ رہی ہے اس دریا کی جانب۔ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کرتی کیا ہے، وہ دریا کی بالکل جو ہے وہ من کے بالکل جو ہے وہ کنارے کے قریب آ جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ وہاں پر آ کر رکی ہے، کھڑی ہوئی ہے، منہ میں چاول کا دانہ موجود ہے۔ اتنی دیر سے اس دریا سے ایک مینڈک باہر نکلتا ہے، اور جب مینڈک باہر آتا سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں اس نے آ کر منہ کو کھولا، اور چیونٹی جو ہے وہ آگے اس کے منہ میں چلی جاتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے وہ مینڈک اپنا منہ بند کر لیتا ہے، اور پھر وہ کود کر اس دریا میں چلا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ دریا میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، سلیمان علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ مینڈک باہر آتا ہے اور منہ کھولتا ہے، اور وہ چیونٹی اس کے منہ سے باہر نکل آتی ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جب گئی تھی کہ منہ میں چاول کا دانہ تھا، آج جب واپس آئی ہے تو منہ میں دانہ نہیں ہے، لیکن ہے سلامت۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا، اے چیونٹی بتا تو صحیح نا کہ تو جب گئی ہے تو تیرے منہ میں چاول کا دانہ تھا، اور پھر یہاں پر، اور پھر مینڈک کے منہ میں وہ تجھے نگل بھی سکتا تھا، اور پانی میں، اور پھر واپس، وجہ کیا ہے؟ وہ چیونٹی عرض کرتی ہے، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں روزانہ ایک دانہ صبح اور ایک شام چاول کا لے کے آتی ہوں اس دریا میں۔ وہ جو سامنے پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پتھر کے سوراخ میں اللہ نے نبینا کیڑوں کو پیدا کیا ہوا ہے، جو نبینا ہے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی، میں چاول کا دانہ لے کر آتی ہوں، اگر میں خود پانی میں جاؤں تو پانی مجھے بہا کر لے جائے گا، آگے میرا واسطہ وسیلہ بنتا ہے مینڈک، آگے ڈیوٹی ہے اس کی، وہ مجھے اپنے منہ میں بٹھاتا ہے اور بالکل اس کے بل کے سوراخ کے قریب لے جاتا ہے، وہاں منہ کھولتا ہے، میں اندر جا کر ان کو چاول کا دانہ دیتی ہوں، واپس اس کے منہ میں آتی ہوں، یہاں پر وہ مجھے آ کر نکال کر جاتا ہے۔ یہ صبح اور شام مینڈک کی یہ ڈیوٹی ہے، میری اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، واہ میرے مالکا، واہ میرے مالکا کہ چیونٹی کی ڈیوٹی تو نے لگائی، آگے مینڈک کی ڈیوٹی تو نے لگائی، اندھے جو بیٹھے ہیں اندر کیڑے ان تک تو رزق پہنچا رہا ہے۔ تو فرمایا، اے انسان، تیرے لیے میں نے جو ہے قسمیں اٹھائی ہیں، 18,000 کم و پیش مخلوقات کو میں نے بنایا ہے، کسی کے لیے قسم نہیں اٹھائی، فرشتوں کو بنایا کسی کے لیے قسم نہیں اٹھائی، جنوں کو بنایا کسی کے لیے قسم نہیں اٹھائی، طرح طرح کے میں نے جو ہے وہ چیزوں کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، انسان میں نے قسم نہیں اٹھائی۔ انسان جب میں نے تجھے بنایا تو میں نے قسم اٹھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی بھی قسم ہے، زیتون کی بھی قسم ہے، مجھے طور سینا کی بھی قسم ہے، وہذا البلد الامین جہاں پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں اس جگہ بھی کی قسم ہے۔ چار قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بڑا حسین بنایا ہے،
بڑا پیارا بنایا ہے۔ تو فرمایا میں خدا کیڑوں کو چیونٹی کے ذریعے رزق پہنچاتا ہوں، میں اس پتھر کی تہ میں رزق پہنچا سکتا ہوں، تو میں اپنے بندوں کو جو مجبور ہے، جو لاغر ہے، جو اس حقدار ہے، میں ان کو بھی پہنچا سکتا ہوں، پر میں نے تجھے اس لیے کہا کہ تو جب ان کو دے گا میں تیرے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ نہیں تو گدھا کو بادشاہ کو گدھا بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ وہ دیکھ لیں جو کاٹن کا سوٹ، آکڑ خاں، مالدار، سب کچھ، اب وہی جو ہے وہ دیکھیں کچھ لمحات گزرنے کے بعد ان کو کوئی کھانا ہی نہیں پوچھتا، روڈوں کے اوپر مانگتے پھرتے ہیں۔ ان کی بقیہ زندگی کا پوچھے کہ گزری کیسی ہے، کہتے ہیں بڑی ٹھاٹھ کی گزری ہے، اگر کوئی کھانسی لے لیتا تو اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ فرمایا انسان اپنے مقام کو سمجھ لے، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، یہ عجائبات خداوندی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو خدا ان کو اس طرح رزق دے سکتا ہے، وہ خدا ہمیں بھی رزق جو ہے اس طرح پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں مدد کے یہ موقع توفیق ملی ہے، دراصل وہ ہمیں راستہ پر چلانے کے لیے ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔